بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ حامیم، اس کتاب کے اتارنے والے اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ہم نے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک میعاد معین کے لیے تیار کیا ہے۔ کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کہ کوئی کتاب یا کوئی نقلی علم ہی میرے پاس لاؤ۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔ اور جب لوگوں کا حشر کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے۔ سامعین، آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ غیر اللہ کی عبادت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ اس قرآن کریم کو اللہ نے اپنے بندے اور اپنے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اور بیان فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ ایسی بڑی عزت والے ہیں جو کبھی ضائع نہیں ہوگی اور ایسی زبردست حکمت والے ہیں جس کا کوئی قول کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ آسمان و زمین وغیرہ تمام چیزیں اللہ نے عبث اور باطل پیدا نہیں کی بلکہ سراسر حق کے ساتھ اور بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کی اور بنائی ہے، اور ان سب کے لیے وقت مقرر ہے جو نہ گھٹے نہ بڑھے۔ اس رسول سے، اس کتاب سے اور رب تعالیٰ کے ڈراوے کی اور نشانیوں سے جو بد باطل لوگ بے پرواہی اور لا ابالی کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کس قدر خود اپنا ہی نقصان کیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ذرا ان مشرکین سے اے نبی پوچھئے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کے نام تم جیتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو، ذرا مجھے بھی تو ان کی طاقت قدرت دکھاؤ۔ بتلاؤ تو زمین کے کس ٹکڑے کو خود انہوں نے بنایا ہے، یا ثابت تو کرو کہ آسمانوں میں ان کی شرکت کتنی ہے اور کہاں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان ہو یا زمینیں ہوں یا اور چیزیں ہوں، ان سب کے پیدا کرنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ بجز اللہ کے کسی کو ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں۔ تمام ملک کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، ہر چیز پر کامل تصرف اور قبضہ رکھنے والے اللہ ہی ہیں۔ تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیوں اللہ کے سوا دوسروں کو اپنی مصیبتوں میں پکارتے ہو؟ تمہیں یہ تعلیم کس نے دی؟ کس نے یہ شرک تمہیں سکھایا؟ دراصل کسی بھلے اور سمجھدار شخص کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے۔ اگر تم اللہ کے سوا اوروں کی پوجا پر کوئی آسمانی دلیل رکھتے ہو تو اچھا اس کتاب کو تو جانے دو اور کوئی آسمانی صحیفہ ہی پیش کر دو۔ اچھا نہ صحیح اپنے اس مسلک پر کوئی اور دلیل علم ہی قائم کرو۔ لیکن یہ تو جب ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ فعل صحیح بھی ہو، اس باطل فعل پر نہ تو تم کوئی نقلی دلیل پیش کر سکتے ہو نہ عقلی۔ ایک قرات میں او اثرت من علم ہے، یعنی کوئی صحیح علم کی نقل اگلوں سے ہی پیش کرو۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کسی کو پیش کرو جو علم کی نقل کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس امر کی کوئی بھی دلیل لے آؤ۔ مسند احمد میں ہے، اس سے مراد علمی تحریر ہے۔ راوی کہتے ہیں میرا تو خیال ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد بقیہ علم ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی مخفی دلیل کو ہی پیش کر دو، اور ان بزرگوں سے یہ بھی منقول ہے کہ مراد اس سے اگلی تحریریں ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی خاص علم اور یہ سب اقوال قریب قریب ہم مانا ہے۔
مراد وہی ہے جو ہم نے شروع میں بیان کر دی۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی راہ گم کردہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو اور قبر میں مدفون اولیاء اللہ کو یا نبیوں کو یا فرشتوں وغیرہ کو پکارے اور ان سب سے حاجتیں طلب کرے جن حاجتوں کے برلانے کی ان میں طاقت ہی نہیں، بلکہ وہ تو اس سے بھی بے خبر ہیں کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے۔ قیامت تک یہ پکارتے رہیں لیکن وہ غافل ہی ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، محض بے خبر ہیں، نہ کسی چیز کو لے دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو پتھر ہیں، جمادات میں سے ہیں، قبروں میں دفن ہیں۔ قیامت کے دن جب سب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے تو یہ معبودان باطل اپنے عابدوں کے دشمن بن جائیں گے، اور اس بات سے کہ یہ لوگ ان کی پوجا کرتے تھے صاف انکار کر جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 18 میں فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، یعنی ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی عزت کا باعث بنے۔ واقعہ ایسا نہیں بلکہ وہ تو ان کی عبادت کا انکار کر جائیں گے اور ان کے پورے مخالف ہو جائیں گے، یعنی جبکہ یہ ان کے پورے محتاج ہوں گے اس وقت وہ ان سے منہ پھیر لیں گے۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا تھا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 25، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا الآیہ، یعنی اے میری قوم تم نے اللہ کے سوا بتوں سے جو تعلقات دنیا میں قائم کر لیے ہیں، اس کا نتیجہ قیامت کے دن دیکھ لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے انکار کر جاؤ گے اور تمہاری جگہ جہنم مقرر اور متعین ہو جائے گی اور تم اپنا مددگار کسی کو نہ پاؤ گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچی بات کو جبکہ ان کے پاس آ چکی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے تو اس نے خود بنا لیا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر میں ہی اسے بنا لایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میرے اور تمہارے درمیان اظہار حق کرنے والے وہی کافی ہیں اور وہ بخشش کرنے والے مہربان ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل نیا پیغمبر تو نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے اور میں تو صرف علل اعلان آگاہ کر دینے والا ہوں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ مشرکوں کی سرکشی اور ان کا کفر بیان ہو رہا ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی ظاہر و باہر واضح اور صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ تکذیب و افتراء، ضلالت و کفر گویا ان کا شیوا ہو گیا ہے۔ جادو کہہ کر ہی بس نہیں کرتے بلکہ یوں بھی کہتے ہیں کہ اسے تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے۔ بس نبی کی زبانی اللہ تعالیٰ خوب جواب دلواتے ہیں کہ اگر میں نے ہی اس قرآن کو بنوا لیا ہے اور میں اس کا سچا نبی نہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس جھوٹ اور بہتان پر سخت عذاب کریں گے، اور پھر تم تو کیا سارے جہان میں کوئی ایسا نہیں جو مجھے اللہ کے عذابوں سے چھڑا سکے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کی آیت نمبر 22 میں فرمایا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد الآیہ، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ اللہ کے سوا مجھے سرکنے کی جگہ مل سکے گی، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی تبلیغ اور اللہ کی رسالت کو بجا لاتا ہوں۔ اور سورہ حاقہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ الْآيَاتِ، یعنی اگر یہ یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی بات اپنی طرف سے بنا لیتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے اور تم میں سے کوئی بھی انہیں نہ بچا سکتا۔ پھر کفار کو اللہ تعالیٰ دھمکا رہے ہیں کہ تمہاری گفتگو کا پورا علم والے اللہ تعالیٰ کو بخوبی ہے، وہی میرے اور تمہارے درمیان اے لوگوں فیصلہ کریں گے۔
اس دھمکی کے بعد انہیں توبہ اور انابت کی رغبت دلائی جا رہی ہے اور فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے کرتوت سے باز آؤ تو وہ بھی تمہیں بخش دیں گے اور تم پر رحم کریں گے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 5 میں بھی اسی مضمون کی آیت ہے۔ فرمان ہے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكتتبها، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں جنہیں انہوں نے یعنی محمد نے لکھ لیا ہے اور صبح شام لکھائی جا رہی ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اسے اس اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے جو ہر پوشیدگی کو جانتے ہیں، خواہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا میں میں کوئی پہلا نبی تو نہیں، مجھ سے پہلے بھی تو دنیا میں لوگوں کی طرف رسول آتے رہے، پھر میرے آنے سے تمہیں اس قدر اچنبھا کیوں ہوا؟ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے بعد آیت لیغفر لک اللہ اتری ہے، جیسا کہ تفسیر بجری طبری میں ہے۔ اسی طرح اکرمہ، حسن بصری، قتادہ رحمہم اللہ بھی اسے منسوخ بتلاتے ہیں۔ یہ بھی مروی ہے کہ جب آیت بخشش اتری جس میں فرمایا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اے نبی اگلے پچھلے گناہ بخشے، تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، یہ تو اللہ نے بیان فرما دیا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، پس وہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ اس پر سورہ فتح کی آیت نمبر 5 لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اتری، یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث سے بھی یہ تو ثابت ہے کہ مؤمنوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو، فرمائیے ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ ضحاک رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا حکم دیا جاؤں اور کس چیز سے روک دیا جاؤں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ آخرت کا انجام تو مجھے قطعاً معلوم ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، ہاں دنیاوی حال معلوم نہیں کہ اگلے بعض انبیاء کی طرح قتل کیا جاؤں یا اپنی زندگی کے دن پورے کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جاؤں۔ اور اسی طرح میں نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں دھسا دیا جائے یا تم پر پتھر برسائے جائیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ اسی کو معتبر کہتے ہیں اور فی الواقع ہے بھی یہ ٹھیک۔ رسول اللہ بالیقین جانتے تھے کہ آپ اور آپ کے پیرو جنت میں ہی جائیں گے، اور دنیا کی حالت کے انجام سے آپ بے خبر تھے کہ انجام کار آپ کا اور آپ کے مخالفین قریش کا کیا حال ہوگا۔ آیا وہ ایمان لائیں گے یا کفر پر ہی رہیں گے اور عذاب کیے جائیں گے یا بالکل ہی ہلاک کر دیے جائیں گے؟ لیکن جو حدیث مسند احمد میں ہے، ام العلا انصاریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ جس وقت مہاجرین بذریعہ قرآن اندازی انصاریوں میں تقسیم ہو رہے تھے، اس وقت ہمارے حصے میں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ آئے، آپ ہمارے ہاں بیمار ہوئے اور فوت بھی ہو گئے۔ جب ہم آپ کو کفن پہنا چکے اور رسول اللہ بھی تشریف لا چکے تو میرے منہ سے نکل گیا اے ابو صاحب، یہ عثمان بن مظعون کی کنیت ہے، اللہ آپ پر رحم کرے، میری آپ پر گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کا اکرام ہی کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اے ام العلا کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کا اکرام ہی کریں گے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پس رسول اللہ نے فرمایا سنو، ان کے پاس تو ان کے رب کی طرف کا یقین آ پہنچا، یعنی یہ مر چکے، اور مجھے ان کے لیے بھلائی اور خیر کی امید ہے۔ قسم ہے اللہ کی، باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس پر میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم، اب اس کے بعد میں کسی کی براءت نہیں کروں گی، اور مجھے اس کا بڑا صدمہ ہوا، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی ایک نہر بہہ رہی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ ان کے اعمال ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں نہیں، اور اس کی ایک سند میں ہے۔ میں نہیں جانتا باوجود یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ دل کو تو کچھ ایسی لگتی ہے کہ یہی الفاظ موقع کے لحاظ سے ٹھیک ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہی یہ جملہ ہے کہ مجھے اس بات سے بڑا صدمہ ہوا۔ الغرض یہ حدیث اور اسی کی ہم معنی اور حدیث دلالت ہیں اس امر پر کہ کسی معین شخص کے جنتی ہونے کا قطعی علم کسی کو نہیں، نہ کسی کو ایسی بات زبان سے کہنی چاہیے بجز ان بزرگوں کے جن کا نام لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی کہا ہے، جیسے عشرہ مبشرہ،
اور ابن سلام اور عمیفہ اور بلال اور سراقہ اور عبداللہ ابن عمرو بن حرام جو جابر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، اور وہ 70 قاری جو بئر معونہ کی جنگ میں شہید کیے گئے، اور زید ابن حارثہ اور جعفر اور ابن رواحہ اور ان جیسے اور بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اس وحی کا مطیع ہوں جو اللہ تعالیٰ کی جناب سے میری جانب آئے، اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں کہ کھول کھول کر ہر شخص کو آگاہ کر رہا ہوں، ہر عقل مند میرے منشب سے باخبر ہے، واللہ اعلم۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس کی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان دلا چکا ہو، اور تم نے سرکشی کی ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ستمگار گروہ کو راہ نہیں دکھاتے۔ کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن کی ہدایت نہیں پائی تو یہ تو کہہ دیں گے کہ قدیمی جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب ہے سچا کرنے والی عربی زبان میں، تاکہ ستمگاروں کو ڈرائے اور نیککاروں کو بشارت ہو۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے پالنے والے تو صرف اللہ ہی ہے، پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے ان اعمال کے بدلے جو کیا کرتے تھے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سرکشی اور تکبر کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان مشرکین کافرین سے کہہ دیجیے کہ اگر یہ قرآن سچ مچ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے اور پھر بھی تم اس کا انکار کر رہے ہو تو بتلاؤ تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے مجھے حق کے ساتھ تمہاری طرف یہ پاک کتاب لے کر بھیجا ہے، وہ تمہیں کیسی کچھ سزائیں کریں گے۔ تم اس کا انکار کرتے ہو، اسے جھوٹا بتلاتے ہو، حالانکہ اس کی سچائی اور صحت کی شہادت وہ کتابیں بھی دے رہی ہیں جو اس سے پہلے وقتاً فوقتاً اگلے انبیاء پر نازل ہوتی رہیں۔ اور بنی اسرائیل کے جس شخص نے اس کی سچائی کی گواہی دی، اس نے حقیقت کو پہچان کر اسے مانا اور اس پر ایمان لایا، لیکن تم نے اس کی اتباع سے جی چرایا اور تکبر کیا۔ یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اس شاہد نے اپنے نبی پر اور اس کتاب پر یقین کر لیا، لیکن تم نے اپنے نبی اور اپنی کتاب کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ ظالم گروہ کو ہدایت نہیں کرتے۔ شاہدون کا لفظ اس میں جنس ہے، اور یہ اپنے عام معنی کے لحاظ سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ سب کو شامل ہے۔ یہ یاد رہے یہ آیت مکی ہے اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے اسلام سے پہلے کی ہے۔ سورہ قصص میں اسی جیسی آیت نمبر 53 ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، یعنی جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ الآیہ، یعنی جن لوگوں کو اس سے پہلے علم عطا فرمایا گیا ہے ان پر جب تلاوت کی جاتی ہے تو وہ بلا پس و پیش سجدے میں گر پڑتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں ہمارے رب اللہ تعالیٰ تو پاک ہیں، اللہ کے وعدے یقیناً سچے اور ہو کر رہنے والے ہیں۔ مسروق اور شعبی رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہاں اس آیت سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نہیں، اس لیے کہ آیت مکی میں اتری اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مدینے کی ہجرت کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کے بارے میں جو زندہ ہو اور زمین پر چل پھر رہا ہو
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کا جنتی ہونا نہیں سنا سوائے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے. انہی کے بارے میں آیت شہید شاہد من بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے. یہ روایت صحیح بخاری میں، صحیح مسلم اور سنن نسائی کی ہے. تفسیر ابن جریر طبری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور امام مجاہد، ضحاک، نیز قتادہ، اکرمہ، یوسف ابن عبداللہ ابن ہلال ابن بشار، سدی، ثوری، مالک ابن انس اور ابن زید رحمہم اللہ کا قول ہے کہ اس سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے. یہ کفار کہا کرتے ہیں کہ اگر قرآن بہتری کی چیز ہوتی تو تم ہم جیسے شریف انسان جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان پر بھلا یہ نیچے درجے کے لوگ جیسے بلال، عمار، صہیب، خباب اور انہی جیسے اور گرے پڑے لونڈی غلام کیسے سبقت کر جاتے؟ پھر تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں ہی نوازتے. حالانکہ یہ قول بالبداہہ باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 53 میں فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ الْآیَةِ، یعنی ہم نے اسی طرح بعض کو بعض کے ساتھ فتنے میں ڈالا تاکہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے انہی پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان کیا. یعنی انہیں تعجب معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہدایت پا گئے. اگر یہ چیز بھلی ہوتی تو ہم اس کی طرف لپک کر جاتے. بس یہ خیال ان کا تو خام تھا، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ نیک سمجھ والے، سلامت روی والے ہمیشہ بھلائی کی طرف سبقت کرتے ہیں. اسی لیے اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ جو قول و فعل صحابہ رسول سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے. اس لیے کہ اگر اس میں بہتری ہوتی تو وہ پاک جماعت صحابہ کی جو کسی چیز میں پیچھے رہنے والی نہ تھی وہ اسے ترک نہ کرتی. چونکہ اپنی بدنصیبی کے باعث یہ گروہ قرآن پر ایمان نہیں لایا، اس لیے یہ اپنی خجالت دفع کرنے کو قرآن ہی پر نام دھرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی پرانی غلط باتیں ہیں. یہ کہہ کر وہ کفار و مشرکین قرآن اور قرآن والوں کو طعنہ دیتے ہیں. یہی وہ تکبر ہے جس کی بابت حدیث میں ہے جس کو امام مسلم لائے ہیں. نبی نے فرمایا کہ تکبر نام ہے حق کو ہٹا دینے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب تورات امام و رحمت تھی، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید اپنے سے پہلے کی تمام کتابوں کو اللہ کی طرف سے اتاری جانے والی اور سچی کتابیں مانتا ہے. یہ قرآن عربی فصیح اور بلیغ زبان میں نہایت واضح کتاب ہے. اس میں کفار کے لیے ڈراوا ہے اور ایمانداروں کے لیے بشارت ہے. اس کے بعد کی آیت کی پوری تفسیر سورہ حامیم سجدہ میں گزر چکی ہے. ان پر خوف نہ ہوگا یعنی آئندہ، اور یہ غم نہ کھائیں گے یعنی چھوڑی ہوئی چیزوں کا. یہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے جنتی ہیں. ان کے پاکیزہ اعمال سے ہی ایسے کہ رحمت رحیم کرم کریم کی بدلیاں ان پر جھوم جھوم کر موسلادھار بارش برسائیں. واللہ اعلم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا. اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کمال قوت کے زمانے کو اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو آپ نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک کام کروں جن سے آپ خوش ہو جائیں، اور آپ میری اولاد میں بھی صلاحیت پیدا کیجیے. میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے نیک اعمال کو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں. جنتی لوگوں میں ہیں مطابق اس سچے وعدے کے جو ان سے کیا جاتا تھا. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. کم از کم مدت حمل 6 ماہ ہو سکتی ہے.
اس سے پہلے چونکہ رب تعالیٰ کی توحید کا اور اللہ کی عبادت کے اخلاص کا اور اس پر استقامت کرنے کا حکم ہوا تھا، اس لیے یہاں ماں باپ کے حقوق کی بجاوری کا حکم ہو رہا ہے۔ اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں، جیسے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اے نبی آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم سب اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں فرمایا اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ تو اے انسان میرا شکر کر اور اپنے والدین کا، لوٹنا تو میری ہی طرف ہے۔ اور بھی اس مضمون کی بہت سی آیتیں ہیں، بس یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو حکم کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ان سے بتواضع پیش آؤ۔ مسند ابو داؤد طیالسی اور صحیح مسلم میں ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کی مشرکہ والدہ نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا ماں باپ کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتے؟ سن، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ تو اللہ کے ساتھ کفر نہ کرے۔ سعد رضی اللہ عنہ کے انکار پر اس نے یہی کیا کہ کھانا پینا سب چھوڑ دیا، یہاں تک کہ لکڑی سے اس کا منہ کھول کر جبرن پانی وغیرہ چھوا دیتے تھے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ یہ حدیث مسلم وغیرہ میں بھی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ پھر دیکھے کہ اس کی ماں نے حالت حمل میں کیسی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اسی طرح بچہ ہونے کے وقت کیسی کیسی مصیبتوں کا وہ شکار بنی ہے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے اور اس کے ساتھ سورہ لقمان کی آیت وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اور اللہ عز و جل کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اس ارشاد وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ، یعنی مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، ان کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں۔ ملا کر استدلال کیا ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے۔ یہ استدلال بہت قوی اور بالکل صحیح ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت نے بھی اسی کی تائید کی ہے۔ معمر بن عبداللہ جوہنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے ایک شخص نے جوہینہ کی ایک عورت سے نکاح کیا، 6 مہینے پورے ہوتے ہی اسے بچہ تولد ہوا۔ اس کے خادم نے عثمان رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا، آپ نے اس عورت کے پاس آدمی بھیجا، وہ تیار ہو کر آنے لگی تو ان کی بہن نے گریہ بزاری شروع کر دی۔ اس پر بھی صاحبہ نے اپنی بہن کو تسکین دی اور فرمایا کیوں روتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی قسم، مخلوق خالق میں سے کسی سے میں نہیں ملی، میں نے کبھی کوئی برا فعل نہیں کیا، تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ میرے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس یہ آئیں تو آپ نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا۔ جب علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے خلیفۃ المسلمین عثمان رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس عورت کو نکاح کے 6 مہینے کے بعد بچہ ہوا ہے، جو ناممکن ہے۔ یہ سن کر علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا ہاں پڑھا ہے۔ فرمایا کیا یہ آیت نہیں پڑھی وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور ساتھ ہی یہ آیت بھی حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، پس مدت حمل اور مدت دودھ پلائی دونوں کے مل کر 30 مہینے، اور اس میں سے جب دودھ پلائی کی کامل مدت 2 سال کے 24 مہینے وضع کر دیے جائیں تو باقی 6 مہینے رہ جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم سے معلوم ہوا کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے، اور اس بیوی صاحبہ کو بھی اتنی ہی مدت میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ پھر اس پر زنا کا الزام کیسے قائم کر رہے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ بات بہت ٹھیک ہے، افسوس میرا خیال ہی اس طرف نہیں گیا، جاؤ اس عورت کو لے آؤ۔ بس لوگوں نے اس عورت کو اس حال پر پایا کہ اس سے فراغت حاصل ہو چکی تھی، یعنی اس پر رجم کی حد نافذ ہو چکی تھی۔ معمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں واللہ ایک کوا دوسرے کوے سے اور ایک انڈا دوسرے انڈے سے بھی اتنا مشابہ نہیں ہوتا جتنا اس عورت کا یہ بچہ اپنے باپ سے مشابہ تھا۔ خود اس کے والد نے بھی اسے دیکھ کر کہا اللہ تعالیٰ کی قسم اس بچے کے بارے میں مجھے اب کوئی شک نہیں رہا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ایک ناسور کے ساتھ مبتلا کیا جو اس کے چہرے پر تھا، وہی اسے گھلاتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے۔ یہ روایت دوسری سند سے فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ کی تفسیر میں ہم نے وارد کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کسی عورت کو 9 مہینے میں بچہ ہو تو اس کی دودھ پلائی کی مدت 21 ماہ کافی ہے،
اور جب 7 مہینے میں ہو تو مدت رضاعت 23 ماہ، اور جب 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو جائے تو مدت رضاعت 2 سال کامل، اس لیے کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ جب وہ اپنی پوری قوت کے زمانے کو پہنچا، یعنی قوی ہو گیا، جوانی کی عمر میں پہنچ گیا، مردوں کی گنتی میں آیا اور 40 سال کا ہوا، عقل پوری آئی، فہم کمال کو پہنچا، حلم اور بردباری آ گئی، یہ کہا جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں جو حالت اس کی ہوتی ہے یعنی انسان کی، عموماً پھر باقی عمر وہی حالت رہتی ہے۔ مسروق رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ انسان کب اپنے گناہوں پر پکڑا جاتا ہے، تو فرمایا جب تو 40 سال کا ہو جائے تو اپنا بچاؤ مہیا کر لے۔ بنو امیہ کے دمشقی گورنر حجاج ابن عبداللہ حلیمی فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر تو میں نے نافرمانیاں اور گناہوں کو لوگوں کی شرم و حیا سے چھوڑا تھا، اس کے بعد گناہوں کے چھوڑنے کا باعث خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے حیا تھی۔ عرب شاعر کہتا ہے صبا ما صبا حتى على الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل ابطلی، یعنی بچپن میں ناسمجھی کی حالت میں تو جو کچھ ہو گیا، لیکن جس وقت بڑھاپے نے منہ دکھایا تو سر کی سفیدی نے خود ہی برائیوں سے کہہ دیا کہ اب تم کوچ کر جاؤ۔ پھر اس کی دعا کا بیان ہو رہا ہے کہ اس نے کہا میرے پروردگار، میرے دل میں ڈال دیجئے کہ میں آپ کی نعمت کا شکر کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام فرمائی، اور میں وہ اعمال کروں جن سے آپ مستقبل میں خوش ہو جائیں، اور میری اولاد میں میرے لیے اصلاح کر دیجئے، یعنی میری نسل اور میرے پیچھے والوں میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور میرا اقرار ہے کہ میں فرما برداروں میں ہوں۔ اس میں ارشاد ہے کہ 40 سال کی عمر کو پہنچ کر انسان کو پختہ دل سے اللہ کی طرف توبہ کرنی چاہیے اور نئے سرے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور رغبت کر کے اس پر جم جانا چاہیے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات میں پڑھنے کے لیے اس دعا کی تعلیم کیا کرتے تھے، اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دیجئے، واصلح ذات بیننا، اور ہمارے آپس میں اصلاح کر دیجئے، واہدنا سبل السلام، اور ہمیں سلامتی کی راہ دکھائیے، ونجنا من الظلمات الى النور، اور ہمیں اندھیروں سے بچا کر نور کی طرف نجات دیجیے، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور ہمیں ہر برائی سے بچا لیجیے خواہ وہ ظاہر ہو خواہ چھپی ہوئی، وبارک لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا، اور ہمیں ہمارے کانوں میں اور آنکھوں میں اور دلوں میں اور بیوی بچوں میں برکت دیجیے، وتب علینا، اور ہم پر رجوع فرمائیے، انک انت التواب الرحیم، یقیناً آپ رجوع فرمانے والے مہربان ہیں، وجعلنا شاکرین لنعمتک، اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنائیے، مثنین بها علیک، اور ان کے باعث اپنا ثنا خوان، قابلیها واتممها علینا، اور نعمتوں کا اقراری بنائیے اور اپنی بھرپور نعمت عطا فرمائیے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جن کا بیان گزرا جو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے والے اور جو نیکیاں چھوٹ جائیں انہیں کثرت استغفار سے پا لینے والے ہی وہ ہیں جن کی اکثر لفظی سے ہم معاف فرما دیتے ہیں اور ان کے تھوڑے اعمال کے بدلے ہم انہیں جنتی بنا دیتے ہیں۔ ان کا یہی حکم ہے جیسے کہ وعدہ کیا اور فرمایا، یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ ابن جریر میں رسول اللہ بروایت روح الامین فرماتے ہیں، انسان کی نیکیاں اور بدیاں لائی جائیں گی اور ایک کو ایک کے بدلے میں کیا جائے گا، بس اگر ایک نیکی بھی بچ رہی تو اللہ تعالیٰ اسی کے عوض اسے جنت میں پہنچا دیں گے۔ راوی حدیث نے اپنے استاد سے پوچھا، اگر تمام نیکیاں ہی برائیوں کے بدلے میں چلی جائیں تو؟ آپ نے فرمایا، ان کی برائیوں سے اللہ رب العزت تجاوز فرما لیتے ہیں۔ دوسری سند میں وہ فرمان باری عز و جل مروی ہے۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند بہت پختہ ہے۔ یوسف بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ عنہ اہل بصرہ پر غالب آ گئے اس وقت میرے پاس محمد ابن حاتم رحمہ اللہ آئے۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے، میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور اس وقت عمار، صعصعہ، اشتر، محمد ابن ابی بکر بھی تھے۔ بعض لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر نکالا اور خود گستاخی کی۔ علی رضی اللہ عنہ اس وقت تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں چھڑی تھی،
حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا کہ آپ کے سامنے تو آپ کی اس بحث کا صحیح محاکمہ کرنے والے موجود ہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا اولئک الذین یتقبل عنہم احسن ما عملوا ویتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنۃ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون۔ قسم اللہ کی یہ لوگ جن کا ذکر اس آیت میں ہے عثمان رضی اللہ عنہ ہے اور ان کے ساتھی 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ راوی حدیث یوسف کہتے ہیں میں نے محمد ابن حافظ سے پوچھا کہو تمہیں رب کی قسم تم نے خود علی رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ سنا ہے؟ فرمایا ہاں قسم اللہ تعالیٰ کی میں نے خود علی رضی اللہ عنہ سے یہ سنا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون۔ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا، کیا تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ باوجود یہ کہ مجھ سے پہلے بھی قرنوں گزر چکے ہیں۔ وہ دونوں جناب باری تعالیٰ میں فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے اے ہمارے بچے خرابی ہو، تو ایماندار بن جا، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ صادق آ گیا، من جملہ ان جنات اور انسانوں کے گروہ کے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جو یقیناً نقصان یافتہ تھے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دیں اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جس دن کفار جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے کہا جائے گا تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دی اور ان سے فائدے اٹھا چکے، پس آج تمہیں ذلت کے عذابوں کی سزا دی جائے گی، اسی باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث بھی کہ تم عدول حکمی کیا کرتے تھے۔ سامعین بدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ نافرمان اولاد کا والدین سے رویہ۔ چونکہ گزشتہ آیتوں میں ان لوگوں کا حال بیان ہوا تھا جو اپنے ماں باپ کے حق میں نیک دعائیں کرتے ہیں اور ان کی خدمتیں کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے اخروی درجات کا اور وہاں نجات پانے اور اپنے رب کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کا ذکر ہوا تھا۔ اس لیے اس کے بعد ان بدبختوں کا بیان ہو رہا ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہیں، انہیں باتیں سناتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، جیسے کہ عوفی و روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جس کی صحت میں بھی کلام ہے اور جو قول نہایت کمزور ہے، اس لیے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ تو مسلمان ہو گئے تھے اور بہت اچھے اسلام والوں میں سے تھے، بلکہ اپنے زمانے کے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ بعض مفسرین کا بھی یہ قول ہے کہ لیکن ٹھیک یہی ہے کہ یہ آیت عام ہے۔ ابن ابی حاتم نے ہے کہ مروان نے اپنے خطبے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین کو یزید کے بارے میں ایک اچھی رائے سجھائی ہے، اگر وہ انہیں اپنے بعد بطور خلیفہ کے نامزد کر جائیں تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے بھی تو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا ہی ہے۔ اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ کیا ہرقل کے دستور پر اور نصرانیوں کے قانون پر عمل کرنا چاہتے ہو؟ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، نہ تو خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد میں سے کسی کو خلافت کے لیے منتخب کیا، نہ اپنے کنبے قبیلے والوں میں سے کسی کو نامزد کیا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو اسے کیا وہ صرف بیٹی کی عزت افزائی اور اپنے بچوں پر رحم کھا کر۔ یہ سن کر مروان کہنے لگا کیا تو وہی نہیں جس نے اپنے والدین کو اف کہا تھا؟ تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تو ایک ملعون شخص کی اولاد میں سے نہیں؟ تیرے باپ پر رسول اللہ نے لعنت کی تھی۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر مروان سے کہا
تو نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے جو کہا وہ بالکل جھوٹ ہے، وہ آیت ان کے بارے میں نہیں بلکہ وہ فلاں بن فلاں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر مروان جلدی ہی ممبر سے اتر کر آپ کے حجرے کے دروازے پر آیا اور کچھ باتیں کر کے لوٹ گیا۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ بخاری میں یہ حدیث دوسری سند سے اور الفاظ کے ساتھ ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی طرف سے مروان حجاز کا امیر بنایا گیا تھا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ مروان نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کو گرفتار کر لینے کا حکم اپنے سپاہیوں کو دیا، لیکن یہ دوڑ کر اپنی ہمشیرہ صاحبہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں چلے گئے۔ اس وجہ سے انہیں کوئی پکڑ نہ سکا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے پردے میں سے ہی فرمایا کہ ہمارے یعنی آل ابی بکر کے بارے میں بجز میری پاس دامنی کی آیتوں کے اور کوئی آیت نہیں اتری۔ یہ بیٹا اپنے ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے، وہاں رب تعالیٰ کی بے ادبی سے بھی نہیں چوکتا، مرنے کے بعد کی زندگی کو جھٹلاتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ تم مجھے اس زندگی سے کیا ڈراتے ہو، مجھ سے پہلے سینکڑوں زمانے گزر گئے، لاکھوں کروڑوں انسان مرے، میں نے تو کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا، ان میں سے ایک بھی تو لوٹ کر خبر دینے کے لیے نہیں آیا۔ ماں باپ بیچارے اس سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی ہدایت چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد پہنچاتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ اے بد نصیب لڑکے، ابھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی مسلمان بن جا۔ لیکن یہ مغرور لڑکا پھر جواب دیتا ہے کہ جسے تم ماننے کو کہتے ہو میں تو اسے ایک دیرینہ قصے سے زیادہ وقات کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جیسے گزشتہ جنات اور انسانوں کے زمرے میں داخل ہو گئے جنہوں نے اپنا نقصان بھی کیا اور اپنے والوں کو بھی برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں یہاں لفظ اولئک ہے، حالانکہ اس سے پہلے لفظ والذی ہے۔ اس سے بھی ہماری تفسیر کی پوری تائید ہوتی ہے کہ مراد اس سے عام ہے، جو بھی ایسا ہو یعنی ماں باپ کا بھی ادب اور قیامت کا منکر، اس کے لیے یہی حکم ہے۔ چنانچہ حسن بصری اور قتادہ رحمہم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کافر فاجر ماں باپ کا نافرمان اور مر کر جی اٹھنے کا منکر لڑکا مراد ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے اس کی برائی کے مطابق سزا ہے، رب تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بلکہ اس سے بھی کم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں جہنم کے درجے نیچے ہیں اور جنت کے درجے اونچے ہیں۔ امام ابو جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا میں کی ہوئی اپنی نیکیاں قیامت کے دن گم پائیں گے اور ان سے یہی کہا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں آج انہیں ذلت کے عذابوں کی سزا دی جائے گی، ان کے تکبر اور ان کے فسق کی وجہ سے جیسا عمل تھا ویسا ہی بدلہ ملا۔ دنیا میں یہ ناز و نعمت سے اپنی جانوں کو پالنے والے اور نخوت و بڑائی سے اتباع حق کو چھوڑنے والے اور برائیوں اور نافرمانیوں میں ہمہ تن مشغول رہنے والے تھے، تو آج قیامت کے دن انہیں اہانت اور رسوائی والے عذاب اور سخت دردناک سزائیں اور ہائے وائے اور افسوس و حسرت کے ساتھ جہنم کے نیچے کے طبقوں میں جگہ ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سب باتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ اور عادیوں کے بھائی کو یاد کرو جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تو تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔ قوم نے جواب دیا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے بات رکھیں، پس اگر آپ سچے ہیں تو جن عذابوں کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں انہیں ہم پر لا ڈالیے۔
ہود علیہ السلام نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم نادانی کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا جو ان کے میدانوں کا رخ کیے ہوئے تھا تو کہنے لگے یہ ابر ہم پر برسنے والا ہے۔ نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے رب کے علم سے ہر چیز کو ہلاک کر رہی تھی۔ پس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ گنہگاروں کے گروہ کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ احقاف کا معنی و مطلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے تو آپ اگلے انبیاء کے واقعات یاد کر لیجئے کہ ان کی قوم نے بھی ان کی تکذیب کی۔ عادیوں کے بھائی سے مراد ہود علیہ السلام پیغمبر ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے عاد اولا کی طرف بھیجا تھا جو احقاف میں رہتے تھے۔ احقاف جمع ہے حقف کی، اور حقف کہتے ہیں ریت کے پہاڑ کو۔ مطلق پہاڑ، غار اور حضرموت کی وادی جس کا نام برہوت ہے، جہاں کفار کی روحیں ڈالی جاتی ہیں، یہ مطلب بھی احقاف کا بیان کیا گیا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یمن میں سمندر کے کنارے ریت کے ٹیلوں میں ایک جگہ تھی جس کا نام شہر تھا، یہاں یہ لوگ آباد تھے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ جب دعا مانگے تو اپنے نفس سے شروع کرے۔ اس میں ایک حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہم پر اور عادیوں کے بھائی پر رحم کرے، یعنی ہود علیہ السلام پر۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان کے ارد گرد کے شہروں میں بھی اپنے رسول مبعوث فرمائے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 میں فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور جیسے اللہ عز و جل کا سورہ حمید سجدہ کی آیت نمبر 13 میں فرمایا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم موحد بن جاؤ ورنہ تمہیں اس بڑے بھاری دن میں عذاب ہوگا جس پر قوم نے کہا کیا تو ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہا ہے، جا جس عذاب سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے وہ لے آ۔ یہ تو اپنے ذہن میں اسے محال جانتے تھے تو جرأت کر کے جلد طلب کیا، جیسے کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے ارشاد فرمایا یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، یعنی ایمان نہ لانے والے ہمارے عذابوں کے جلد آنے کی خواہش کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں ان کے پیغمبر ہود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہی کو بہتر علم ہے کہ اگر وہ تمہیں اسی لائق جانیں گے تو تم پر عذاب بھیج دیں گے۔ میرا منصب تو صرف اتنا ہی ہے کہ میں اپنے رب کی رسالت تمہیں پہنچا دوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم بالکل بے عقل اور بے وقوف لوگ ہو۔ اب عذاب ربانی آ گیا، انہوں نے دیکھا کہ ایک کالا ابر ان کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ چونکہ خشک سالی تھی، گرمی سخت تھی، یہ خوشیاں منانے لگے کہ اچھا ہوا ابر چڑھا ہے اور اسی طرف رخ ہے، اب بارش برسے گی۔ دراصل ابر کی صورت میں یہ وہ قہر الہی تھا جس کے آنے کی وہ جلدی مچا رہے تھے، اس میں وہ عذاب تھا جسے ہود علیہ السلام سے یہ طلب کر رہے تھے۔ وہ عذاب ان کی بستیوں کی تمام ان چیزوں کو جن کی بربادی ہونے والی تھی تہس نہس کرتا ہوا آیا، اور اسی کا اسے حکم الہی تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 42 میں فرمایا مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ، یعنی جس چیز پر وہ گزر جاتی تھی اسے چورا چورا کر دیتی تھی، پس سب کے سب ہلاک و تباہ ہو گئے، ایک بھی نہ بچ سکا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح ان کا فیصلہ کرتے ہیں جو ہمارے رسولوں کو جھٹلائیں اور ہمارے احکام کی خلاف ورزی کریں۔ ایک بہت ہی غریب حدیث میں ان کا جو قصہ آیا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ حارث بکری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر رسول اللہ کی خدمت میں جا رہا تھا۔ ربضہ نامی علاقے میں مجھے بنو تمیم کی ایک بڑھیا ملی جس کے پاس سواری وغیرہ نہ تھی۔ مجھ سے کہنے لگی اے اللہ کے بندے، میرا ایک کام اللہ کے پیغمبر سے ہے، کیا تو مجھے رسول اللہ تک پہنچا دے گا؟ میں نے اقرار کیا اور انہیں اپنی سواری پر بٹھا لیا اور مدینہ منورہ پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، سیاہ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور بلال رضی اللہ عنہ تلوار لٹکائے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے،
تو لوگوں نے مجھ سے کہا رسول اللہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو کسی طرف بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ جب رسول اللہ اپنی منزل یا اپنے خیمے میں تشریف لے گئے تو میں بھی گیا، اجازت طلب کی اور اجازت ملنے پر رسول اللہ کی خدمت میں باریاب ہوا۔ سلام کی تو رسول اللہ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے اور بنو تمیم کے درمیان کچھ رنجش تھی؟ میں نے کہا ہاں، اور ہم ان پر غالب رہے تھے، اور اب میرے اس سفر میں بنو تمیم کی ایک نادار بڑھیا راستے میں مجھے ملی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اسے اپنے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچاؤں۔ چنانچہ میں اسے اپنے ساتھ لایا ہوں اور وہ دروازے پر منتظر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اسے بھی اندر بلا لو۔ چنانچہ وہ آ گئی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہم نے اور بنو تمیم میں کوئی روک کر سکتے ہیں تو اسے کر دیجیے۔ اس پر بڑھیا کو حمیت لاحق ہوئی اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بول اٹھی کہ پھر اللہ کے رسول، آپ کا مضطر کہاں قرار پائے گا؟ میں نے کہا سبحان اللہ، میری تو وہی مثل ہوئی کہ اپنے پاؤں میں آپ کلہاڑی ماری۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ میری ہی مخالفت کرے گی، ورنہ میں اسے لاتا ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی مثل عادیوں کے قاصد کے ہو جاؤں۔ رسول اللہ نے دریافت فرمایا کہ عادیوں کے قاصد کا واقعہ کیا ہے؟ باوجود یہ کہ رسول اللہ اس واقعے سے بنسبت میرے بہت زیادہ واقف تھے، لیکن آپ کے فرمان پر میں نے وہ قصہ بیان کیا کہ عادیوں کی بستیوں میں جب سخت قحط سالی ہوئی تو انہوں نے اپنا ایک قاصد قیل نامی روانہ کیا۔ یہ راستے میں معاویہ ابن بکر کے ہاں آ کر ٹھہرا اور شراب پینے اور اس کی دونوں کنیزوں کا گانا سننے میں، جن کا نام جرادہ تھا، اس قدر مشغول ہوا کہ مہینہ بھر تک یہیں پڑا رہا۔ پھر چلا اور جبال مہرہ میں جا کر اس نے دعا کی کہ اے اللہ، آپ خوب جانتے ہیں میں کسی مریض کی دوا کے لیے یا کسی قیدی کا فدیہ ادا کرنے کے لیے تو آیا ہی نہیں۔ الہی عادیوں کو وہ پلائیے جو آپ انہیں پلانے والے ہیں۔ چنانچہ چند سیاہ رنگ بادل اٹھے اور ان میں سے ایک آواز آئی کہ ان میں سے جسے تو چاہے پسند کر لے۔ چنانچہ اس نے سخت سیاہ بادل کو پسند کر لیا۔ اسی وقت اس میں سے آواز آئی کہ اسے راکھ اور خاک بنانے والا کر کے لے تاکہ عادیوں میں سے کوئی باقی نہ رہے۔ کہا اور مجھے جہاں تک علم ہوا ہے یہی ہے کہ ہواؤں کے مخزن میں سے صرف اتنا ہی سوراخ سے ہوا چھوڑی گئی تھی جیسے میرے اس انگوٹھی کا حلقہ، اسی سے سب ہلاک ہو گئے۔ ابو وائل کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک نقل ہے۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کسی قاصد کو بھیجتے تو کہہ دیتے کہ عادیوں کے قاصد کی طرح نہ آنا۔ یہ روایت ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے، جیسے کہ سورہ اعراف کی تفسیر میں گزرا۔ مسند احمد میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھل کھلا کر اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے مسوڑے نظر آئیں۔ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے، یعنی مسکراتے تھے، اور جب ابر اٹھتا اور آندھی چلتی تو آپ کے چہرے سے فکر کے آثار نمودار ہو جاتے۔ چنانچہ ایک روز میں نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، لوگ تو ابر و بارش کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش برسے گی، لیکن آپ کی اس سے بالکل برعکس حالت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا عائشہ، میں اس بات سے کہ کہیں اس میں عذاب ہو کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ ایک قوم ہوا ہی سے ہلاک کی گئی، ایک قوم نے عذاب کے بادل کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ ابر ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی یہ روایت دوسری سند سے مروی ہے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آسمان کے کنارے سے ابر اٹھتا ہوا دیکھتے تو اپنے تمام کام چھوڑ دیتے، اگرچہ نماز میں ہو، اور یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من شر ما فیہ، کہ اے اللہ میں آپ سے اس برائی سے پناہ چاہتا ہوں جو اس میں ہے۔ پس اگر کھل جاتا تو اللہ عز و جل کی حمد کرتے، اور اگر برس جاتا تو یہ دعا پڑھتے اللہم طیبا نافعا، اے اللہ نفع دینے والا، برسنے والا بنا دیجیے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ کا یوں دعا فرمانا ہے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت به، یعنی اے اللہ میں آپ سے اس کی اور اس میں جو ہے اس کی اور جس کو یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور آپ سے اس کی اور اس میں جو ہے اس کی اور جس چیز کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب ابر اٹھتا تو رسول اللہ کا رنگ متغیر ہو جاتا، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی آتے کبھی جاتے،
جب بارش ہو جاتی تو آپ کی یہ فکر مندی دور ہو جاتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھ لیا اور آپ سے ایک بار سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ عائشہ، خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں یہ اسی طرح نہ ہو جس طرح قوم ہود نے اپنی طرف بادل بڑھتا ہوا دیکھ کر خوشی سے کہا تھا کہ یہ ابر ہمیں سیراب کرے گا۔ سورہ اعراف میں عادیوں کی ہلاکت کا اور ہود علیہ السلام کا پورا واقعہ گزر چکا ہے، اس لیے ہم اسے یہاں نہیں دہراتے۔ فللہ الحمد والمنہ۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور بالیقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی تو نفع نہ پہنچایا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دیں تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ پس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، بلکہ دراصل یہ ان کا محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا۔ سامعین روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قوم عاد کے واقعے میں عبرت و نصیحت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگلی امتوں کو جو اسباب دنیاوی، مال و اولاد وغیرہ ہماری طرف سے دیے گئے تھے، ویسے تو تمہیں اے مشرکین مکہ اب تک مہیا بھی نہیں۔ ان کے بھی کان، آنکھیں اور دل تھے، لیکن جس وقت انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ہمارے عذابوں کا مذاق اڑایا تو بالآخر ان کے ظاہری اسباب انہیں کچھ کام نہ آئے اور وہ سزائیں ان پر برس پڑیں جن کی یہ ہمیشہ ہنسی کرتے رہے تھے۔ بس تمہیں ان کی طرح نہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان کے سے عذاب تم پر بھی آ جائیں اور تم بھی ان کی طرح جڑ سے کاٹ دیے جاؤ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اے اہل مکہ، تم اپنے آس پاس ہی ایک نظر ڈالو اور دیکھو کہ کس قدر قومیں نیز و نابود کر دی گئی ہیں اور کس طرح انہوں نے اپنے کرتوت کے بدلے پائے ہیں۔ احقاف جو یمن کے پاس ہی حضرموت کے علاقے میں ہے، یہاں کے بسنے والے عادیوں کے انجام پر نظر ڈالو۔ تمہارے اور شام کے درمیان سمودیوں کا جو حشر ہوا اسے دیکھو۔ اہل یمن اور اہل مدین کی قوم سبا کے نتیجے پر غور کرو۔ تم تو اکثر غزوات اور تجارت وغیرہ کے لیے وہاں سے آتے جاتے رہتے ہو۔ بحیرہ قوم لوط سے عبرت حاصل کرو، وہ بھی تمہارے راستے نہیں پڑتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنی نشانیوں اور آیتوں کو خوب واضح اور ظاہر کر دیا ہے تاکہ لوگ برائیوں سے بھلائیوں کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے رب تعالیٰ کے سوا جن جن معبودان باطل کی پرستی شروع کر رکھی تھی، گو اس میں ان کا اپنا خیال یہ تھا کہ ان کی وجہ سے ہم قرب الہی حاصل کر لیں گے، لیکن کیا ہمارے عذابوں کے وقت جبکہ ان کو ان کی مدد کی پوری ضرورت تھی انہوں نے ان کی کسی طرح مدد کی؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی احتیاج اور مصیبت کے وقت وہ تو گم ہو گئے، ان سے بھاگ گئے، ان کا پتہ بھی نہ چلا۔ الغرض ان کا پوجنا صریح غلطی تھی، محض جھوٹ تھا اور صاف افتراء اور فضول بہتان تھا کہ یہ انہیں معبود سمجھ رہے تھے۔ بس ان کی عبادت کرنے میں اور ان پر اعتماد کرنے میں یہ دھوکے میں اور نقصان میں ہی رہے۔ واللہ اعلم۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو اے نبی آپ کی طرف متوجہ کیا، وہ قرآن سن رہے تھے، پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پھر جب ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو آگاہ کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی رہبری کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ بخش دیں گے اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دیں گے، اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا بس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتا، اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنات کی حقیقت اور قرآن سننا، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی نبی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ یہ جنات نصیبین کے تھے، تعداد میں 7 تھے۔ کتاب دلائل النبوہ میں یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو سنانے کی غرض سے قرآن پڑھا تھا، نہ آپ نے انہیں دیکھا، آپ تو اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ عکاظ کے بازار بھی جا رہے تھے۔ ادھر یہ ہوا کہ شیاطین کے اور آسمان کی خبروں کے درمیان روک ہو گئی تھی اور ان پر شعلے برسنے شروع ہو گئے تھے۔ شیاطین نے آ کر اپنی قوم کو یہ خبر دی تو انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی نئی بات پیدا ہوئی ہے، جاؤ تلاش کرو، پس یہ نکل کھڑے ہوئے۔ ان میں کی جو جماعت عرب کی طرف متوجہ ہوئی تھی وہ جب یہاں پہنچی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کی طرف جاتے ہوئے نخلا میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ان کے کانوں میں جب آپ کی تلاوت کی آواز پہنچی تو یہ یعنی جنات ٹھہر گئے اور کان لگا کر بغور سننے لگے۔ اس کے بعد جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بس یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تمہارا آسمانوں تک پہنچنا موقوف کر دیا گیا ہے، یہاں سے یہ فوراً ہی واپس لوٹ کر اپنی قوم کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے ہم نے عجیب قرآن سنا جو نیکی کا رہبر ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے، اقرار کرتے ہیں کہ اب ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی اور کو شریک کریں۔ اسی واقعے کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ جن میں دی ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم وغیرہ میں بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنات وحی الہی سنا کرتے تھے، ایک کلمہ جب ان کے کان میں پڑ جاتا تو وہ اس میں 10 اور ملا لیا کرتے، پس وہ ایک تو حق نکلتا، باقی سب باطل نکلتے، اور اس سے پہلے ان پر تارے پھینکے نہیں جاتے تھے۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان جنات پر شعلہ باری ہونے لگی، یہ اپنے بیٹھنے کی جگہ پہنچتے اور ان پر شعلہ گرتا اور یہ ٹھہر نہ سکتے۔ انہوں نے آ کر ابلیس سے شکایت کی تو ابلیس نے کہا کہ کوئی نئی بات ضرور ہوئی ہے، چنانچہ اس نے اپنے لشکروں کو اس کی تحقیقات کے لیے چاروں طرف پھیلا دیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نخلا کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان نماز پڑھتے ہوئے پایا اور جا کر انہوں نے خبر دی۔ اس نے کہا بس یہی وجہ ہے جو آسمان محفوظ کر دیا گیا اور تمہارا جانا بند ہوا۔ یہ روایت سنن ترمذی اور نسائی میں بھی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے کہ اس واقعے کی خبر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تھی، جب آپ پر وحی آئی تب آپ نے یہ معلوم کیا۔ سیرت ابن اسحاق میں محمد ابن کعب رحمہ اللہ کا ایک لمبا بیان منقول ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف جانا، انہیں اسلام کی دعوت دینا، ان کا انکار کرنا وغیرہ پورا واقعہ بیان ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس دعا کا بھی ذکر کیا ہے۔ ابن ابی شیبہ میں ان جنات کی گنتی 9 کی ہے جن میں سے ایک کا نام زوبعہ ہے، انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہیں۔ بس یہ روایت اور اس سے پہلے کی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کا اقتضا یہ ہے کہ اس مرتبہ جو جن آئے تھے ان کی موجودگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا، یہ تو آپ کی بے خبری میں ہی آپ کی زبانی قرآن سن کر واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد بطور وفد فوجیں کی فوجیں اور جتھے کے جتھے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جیسے کہ اس ذکر کے احادیث و آثار اپنی جگہ آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ بخاری اور مسلم میں عبد الرحمن رحمہ اللہ نے مسروق رحمہ اللہ سے پوچھا
کہ جس رات جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا، اس رات کس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جنات کا ذکر کیا تھا؟ تو فرمایا مجھ سے تمہارے والد ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، ان کی آگاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت نے دی تھی۔ تو ممکن ہے کہ یہ خبر پہلی دفعہ کی ہو اور اس بات کو ہم نفی پر مقدم مان لیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ جب وہ سن رہے تھے آپ کو تو کوئی خبر نہ تھی، یہاں تک کہ اس درخت نے آپ کو ان کے اجتماع کی خبر دی، واللہ اعلم۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ اس کے بعد والے کئی واقعات میں سے ایک ہو، واللہ اعلم۔ امام حافظ بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ تو نہ رسول اللہ نے جنوں کو دیکھا، نہ خاص ان کے سنانے کے لیے قرآن پڑھا، ہاں البتہ اس کے بعد جن آپ کے پاس آئے اور آپ نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اللہ عز و جل کی طرف بلایا، جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس کی روایتیں سنیے۔ علقمہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ میں سے کوئی اس رات رسول اللہ کے ساتھ موجود تھا؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کوئی نہ تھا، آپ رات بھر ہم سے غائب رہے اور ہمیں رہ کر بار بار یہی خیال گزر رہا تھا کہ شاید کسی دشمن نے رسول اللہ کو دھوکہ دے دیا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے۔ وہ رات ہماری بڑی بری طرح کٹی۔ صبح صادق سے کچھ ہی پہلے ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ غار حرا سے واپس آ رہے ہیں، بس ہم نے رات کی اپنی ساری کیفیت بیان کر دی تو رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس جنات کا قاصد آیا تھا جس کے ساتھ جا کر میں نے انہیں قرآن سنایا، چنانچہ آپ ہمیں لے کر گئے اور ان کے نشانات اور ان کی آگ کے نشانات ہمیں دکھائے۔ شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے آپ سے توشہ طلب کیا تھا، عامر کہتے ہیں یعنی مکے میں، اور یہ جن جزیرے کے تھے۔ تو رسول اللہ نے ان جنوں سے فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھوں میں پہلے سے زیادہ گوشت والی ہو کر پڑے گی، اور لید اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ بنے گا۔ پس اے مسلمانوں، ان دونوں چیزوں یعنی لید، گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم، سنن نبی داؤد وغیرہ کی ہے۔ صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ اس رات رسول اللہ کو نہ پا کر ہم صحابہ بہت ہی گھبرائے تھے اور تمام وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کر کے آئے تھے۔ ابن جریر کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے جو چاہے آج کی رات جنات کے امر میں میرے ساتھ رہے، بس میں موجود ہو گیا۔ آپ مجھے لے کر چلے۔ جب مکہ معظمہ کے اونچے والے حصے میں پہنچے تو آپ نے اپنے پاؤں سے ایک خط کھینچ دیا اور مجھ سے فرمایا بس یہیں بیٹھے رہو۔ پھر آپ چلے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر آپ نے قرات شروع کی، پھر تو اس قدر جماعت آپ کے ارد گرد سے ٹھٹ لگا کر کھڑی ہو گئی کہ میں تو آپ کی قرات سننے سے بھی رہ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جس طرح ابر کے ٹکڑے پھٹتے ہیں اس طرح وہ ادھر ادھر جانے لگے اور یہاں تک کہ اب بہت تھوڑے رہ گئے۔ بس رسول اللہ صبح کے وقت فارغ ہوئے اور آپ وہاں سے دور نکل گئے اور حاجت سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور پوچھنے لگے وہ باقی کے کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ یہ ہیں۔ بس آپ نے انہیں ہڈی اور لید دی۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو ان دونوں چیزوں سے استنجا کرنے سے منع فرما دیا۔ بس یہ واقعات صاف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً جا کر جنات کو قرآن سنایا، انہیں اسلام کی طرف دعوت دی اور جن مسائل کی اس وقت انہیں ضرورت تھی وہ سب بتا دیے۔ ہاں پہلی مرتبہ جب جنات نے آپ کی زبانی قرآن سنا اس وقت آپ کو معلوم نہ تھا، نہ آپ نے انہیں سنانے کی غرض سے قرآن پڑھا تھا، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ وفود کی صورت میں آئے اور رسول اللہ عمدن تشریف لے گئے اور انہیں قرآن سنایا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ساتھ اس وقت نہ تھے جبکہ آپ نے ان سے بات چیت کی، انہیں اسلام کی دعوت دی، البتہ کچھ فاصلے پر دور بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ اس واقعے میں سوائے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اور کوئی نہ تھا، اور دوسری تصدیق ان روایات میں جن میں ہے کہ آپ کے ساتھ ابن مسعود تھے اور جن میں ہے کہ نہ تھے، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلی دفعہ نہ تھے، دوسری مرتبہ تھے، واللہ اعلم۔ یہ بھی مروی ہے کہ نخلا میں جن جنہوں نے رسول اللہ سے ملاقات کی تھی وہ نینوا کے تھے، اور مکہ مکرمہ میں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے وہ نقیبین کے تھے۔ اور یہ جو روایتوں میں آیا ہے کہ ہم نے وہ رات بہت بری طرح بسر کی، اس سے مراد ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سوا اور صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں جنہیں اس بات کا علم نہ تھا کہ رسول اللہ جنات کو قرآن سنانے گئے ہیں، لیکن یہ تعویل ہے ذرا دور کی، واللہ اعلم۔ بیہقی میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت اور وضو کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پانی کی ڈولچی لیے ہوئے جایا کرتے تھے۔ ایک دن یہ پیچھے پیچھے پہنچے۔ رسول اللہ نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا کہ میں ابو ہریرہ ہوں۔ فرمایا میرے استنجے کے لیے پتھر لاؤ لیکن ہڈی اور لید نہ لانا۔ میں اپنی جھولی میں پتھر بھر لایا اور آپ کے پاس رکھ دیے۔ جب آپ فارغ ہو چکے اور چلنے لگے میں بھی آپ کے پیچھے چلا اور پوچھا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے جو آپ نے ہڈی اور لید سے منع فرما دیا؟ رسول اللہ نے جواب دیا میرے پاس نصیبین کے دنوں کا وفد آیا تھا اور انہوں نے مجھ سے توشہ طلب کیا تھا، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ لوگ جس لید اور ہڈی پر گزریں اسے طعام پائیں، یعنی اپنے لیے کھانا۔ صحیح بخاری میں بھی اسی کے قریب قریب مروی ہے۔ بس یہ حدیث اور اس سے پہلے کی حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ جنات کا وفد آپ کے پاس اس کے بعد بھی آیا تھا۔ اب ہم ان احادیث کا بیان کرتے ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ جنات آپ کے پاس کئی دفعہ حاضر ہوئے۔ اب ہم ان احادیث کا بیان کرتے ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ جنات رسول اللہ کے پاس کئی دفعہ حاضر ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایت اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے، اس کے سوا بھی آپ سے دوسری سند سے مروی ہے۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ 7 جن تھے نصیبین کے رہنے والے، انہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قاصد بنا کر جنات کی طرف بھیجا تھا۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جنات تعداد میں 7 تھے اور نصیبین کے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو اہل حوان سے کہا اور 4 کو اہل نصیبین سے۔ ان کے نام یہ ہیں حسا، حسا، منسی، سافر، ناصر، الارض، ابیان، الاحسن۔ ابو حمزہ شمالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہیں بنو شیفان کہتے ہیں۔ یہ قبیلہ جنات کے اور قبیلوں سے تعداد میں بہت زیادہ تھا اور یہ ان میں نسب کے بھی شریف مانے جاتے تھے اور عموماً یہ ابلیس کے لشکروں میں سے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ 9 تھے، ان میں سے ایک کا نام زوبہ تھا، اصل نخلا سے آئے تھے۔ بعض حضرات سے مروی ہے کہ یہ 15 تھے اور ایک روایت میں ہے کہ 60 اونٹوں پر آئے تھے۔ ان کے سردار کا نام دردردان تھا اور کہا گیا ہے کہ 300 تھے اور یہ بھی مروی ہے کہ 12,000 تھے۔ ان سب روایتوں میں تصدیق یہ ہے کہ چونکہ وفود کئی ایک آئے تھے، ممکن ہے کہ کسی میں 6، 7، 9 ہی ہو، کسی میں زیادہ، کسی میں کم، اس سے بھی زیادہ۔ اس پر دلیل صحیح بخاری کی روایت بھی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس چیز کی نسبت جب کبھی کہتے کہ میرے خیال میں یہ اس طرح ہوگی تو وہ عموماً اسی طرح نکلتی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک حکیم شخص گزرا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا اگر میرا گمان غلط نہ ہو تو یہ شخص اپنے جاہلیت کے زمانے میں ان لوگوں کا کاہن تھا، جانا ذرا اسے لے آنا۔ جب وہ آ گیا تو آپ نے اپنا یہ خیال اس پر ظاہر فرمایا۔ وہ کہنے لگا مسلمانوں میں اس ذہانت و فطانت کا کوئی شخص آج تک میری نظر سے نہیں گزرا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنی کوئی صحیح اور سچی خبر سناؤ۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، سنیے۔ میں جاہلیت کے زمانے میں ان کا کاہن تھا، میرے پاس میرا جن جو سب سے زیادہ تعجب خیز خبر لایا وہ سنیے۔ میں ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا کہ وہ آ گیا اور سب گھبراہٹ میں تھا اور کہنے لگا کیا تم نے جنوں کی بربادی، مایوسی اور ان کے پھیلنے کے بعد سمٹ جانا اور ان کی درگت نہیں دیکھی؟ عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ شخص سچا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ان کے بتوں کے پاس سویا ہوا تھا، ایک شخص نے وہاں ایک بچڑا چڑھایا کہ ناگہاں ایک سخت پرزور آواز آئی، ایسی کہ اتنی بڑی بلند اور کرخت آواز میں نے کبھی نہیں سنی۔ اس نے کہا اے جلیح، نجات دینے والا امر آ چکا، ایک شخص ہے جو فصیح زبان سے لا الہ الا اللہ کی منادی کر رہا ہے۔ سب لوگ تو مارے ڈر کے بھاگ گئے لیکن میں وہیں بیٹھا رہا کہ دیکھوں آخر یہ ہے کیا، کہ دوبارہ پھر اسی طرح وہی آواز سنائی دی اور اس نے وہی کہا۔ پس کچھ ہی دن گزرے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑنے لگی۔ اس روایت کے ظاہر الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ نے آواز اس ذبح شدہ بچڑے سے سنی، اور ایک ضعیف روایت میں صریح طور پر یہ بھی آ گیا ہے، لیکن باقی اور روایت یہ بتا رہی ہیں کہ اسی کاہن نے اپنے دیکھنے سننے کا ایک اور واقعہ یہ بھی بیان کیا، واللہ اعلم۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہی کہا ہے اور یہی کچھ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس شخص کا نام سواد ابن قارب تھا،
جو شخص اس واقعے کی پوری تفصیل دیکھنا چاہتا ہو وہ میری کتاب سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھ لے، وللہ الحمد والمنہ۔ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ممکن ہے یہی وہ کاہن ہو جس کا ذکر بغیر نام کے صحیح حدیث میں ہے۔ ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ کی دلائل النبوہ میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے امیر المؤمنین، میں ایک جنگل میں تھا، میں نے دیکھا کہ دو سانپ آپس میں خوب لڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ اب میں انہیں چھوڑ کر جہاں معرکہ ہوا تھا وہاں گیا، دیکھا تو بہت سے سانپ قتل کیے ہوئے پڑے ہیں اور بعضوں سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ بس میں نے ایک ایک کو سونگنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک زرد رنگ کے دبلے پتلے سانپ میں سے مجھے اسلام کی خوشبو آنے لگی۔ میں نے اپنے امامے میں لپیٹ کر اسے دفنا دیا۔ اب میں چلا جا رہا تھا، جو میں نے ایک آواز سنی کہ اے اللہ کے بندے، تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دی گئی۔ یہ دونوں سانپ جنات کے قبیلے بنو شیبان اور بنو قیس میں سے تھے، ان دونوں میں جنگ ہوئی اور پھر جس قدر قتل ہوئے وہ تم نے خود دیکھ لیے۔ انہی میں ایک شہید جنہیں تم نے دفن کیا وہ تھے جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وحی الہی سنی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ اس قصے کو سن کر فرمانے لگے، اے شخص، اگر تو سچا ہے تو اس میں شک نہیں کہ تو نے عجب واقعہ دیکھا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹ کا بوجھ تجھ ہی پر ہے۔ اب آیت کی تفصیل سنیے۔ ارشاد ہے کہ جب ہم نے اے نبی آپ کی طرف جنات کا ایک گروہ کو پھیرا جو قرآن سن رہا تھا، جب وہ حاضر ہو گئے اور تلاوت شروع ہونے کو تھی تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو یہ ادب سکھایا کہ خاموشی سے سنو۔ ان کا ایک اور ادب بھی حدیث میں آیا ہے، سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی، پھر فرمایا کیا بات ہے جو تم سب خاموشی رہے، تم سے بہت اچھے جواب دینے والے جنات ثابت ہوئے جب بھی میرے منہ سے انہوں نے یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سنی، یعنی اے جنوں انسان کے گروہ، تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جنہوں نے جواب میں کہا وَلَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ أَوْ نَعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی آپ کی کسی بھی نعمت اور آلاء کا اے ہمارے پروردگار، ہم انکار نہیں کرتے، اس کو جھٹلاتے نہیں، بس تعریف و شکر آپ ہی کے لیے ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب فراغت حاصل کی گئی، قضیہ کے معنی ان آیتوں میں بھی یہی ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ اور فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ اور فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر فرمایا اور وہ اپنی قوم کو دھمکانے اور انہیں آگاہ کرنے کے لیے واپس ان کی طرف چلے، جیسے اللہ عز و جل کا فرمان ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 22 میں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یعنی وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، اور جب واپس اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہیں بھی ہوشیار کر دیں، بہت ممکن ہے کہ وہ بچاؤ اختیار کر لیں۔ اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ جنات میں بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پہنچانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں، لیکن ان میں سے رسول نہیں بنائے گئے۔ یہ بات بلا شک ثابت ہے کہ جنوں میں پیغمبر نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، الآیہ، یعنی ہم نے اے نبی آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے وہ سب بستیوں کے رہنے والے انسان ہی تھے جن کی طرف ہم اپنی وحی بھیجا کرتے۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، یعنی اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسبت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27 میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ بس آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ آپ ہی کے خاندان اور آپ ہی کی نسل میں سے ہوئے ہیں۔ لیکن سورہ انعام کی آیت نمبر 13 یا معشر الجن والانس الم یأتیکم رسل منکم، یعنی اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ تو اس کا مطلب اور اس سے مراد یہ دونوں جنس ہیں، یعنی انسان اور جن، بس اس کا مصداق صرف ایک جنسی ہو سکتی ہے، یعنی انسان، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یعنی ان دونوں سمندروں میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، حالانکہ دراصل ایک میں سے ہی یہ دونوں نکلتے ہیں۔
اب بیان ہو رہا ہے جنات کے اس واز کا جو انہوں نے اپنی قوم میں کیا۔ فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کا ذکر اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ دراصل تورات کو پورا کرنے والی تھی۔ اس میں زیادہ تر واز کے اور دل کو نرم کرنے کے بیانات تھے، حرام حلال کے مسائل بہت کم تھے، بس اصل چیز تورات کی رہی۔ اسی لیے ان مسلم جنات نے اسی کا ذکر کیا، اور اسی بات کو پیش نظر رکھ کر ورقہ بن نوفل نے جس وقت رسول اللہ کی زبانی جبریل علیہ السلام کے اول دفعہ آنے کا حال سنا تو کہا تھا کہ واہ واہ، یہی تو وہ مبارک وجود ہے جو اللہ تعالیٰ کے رازدار ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ کاش کہ میں کچھ اور زمانہ زندہ رہتا۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ پھر قرآن کی اور صفت بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے سے پہلے کی تمام آسمانی کتابوں کو سچا بتلاتا ہے، وہ اعتقادی مسائل اور اخباری مسائل میں حق کی جانب رہبری کرتا ہے اور اعمال میں راہ راست دکھاتا ہے۔ قرآن میں دو چیزیں ہیں، یا خبر یا طلب، بس اس کی خبر سچی اور اس کی طلب عدل و انصاف والی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 115 میں فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یعنی آپ کے رب کے کلمے اے نبی سچائی اور عدل کے لحاظ سے بالکل پورا ہی ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الآیہ، یعنی وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق دین کے ساتھ بھیجا ہے۔ بس ہدایت نفع دینے والا علم ہے اور دین حق نیک عمل ہے، یہی جنات کا مقصد تھا۔ پھر کہتے ہیں اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کے داعی کی دعوت پر لبیک کہو۔ اس میں دلالت ہے اس امر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں انس کی دونوں جماعتوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس لیے کہ آپ نے جنات کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور ان کے سامنے قرآن کریم کی وہ صورت پڑھی جس میں ان دونوں جماعتوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان کے نام احکام جاری فرمائے ہیں اور وعدہ و وعید بیان کیا ہے، یعنی سورۃ الرحمن کی تلاوت کی۔ پھر فرماتے ہیں ایسا کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہ بخش دیں گے، لیکن یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب لفظ من کو زائدہ نہ مانے۔ چنانچہ یہ قول مفسرین کا یہ بھی ہے، اور قاعدے کے مطابق اس بات کے موقع پر لفظ من بہت ہی کم زائد آتا ہے، اور اگر زائد مان لیا جائے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمائیں گے اور تمہیں اپنے المناک عذابوں سے رہائی دیں گے۔ اس آیت سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایماندار جنوں کو بھی جنت نہیں ملے گی، ہاں عذاب جہنم سے وہ چھٹکارا پالیں گے، یہی ان کی نیک اعمالیوں کا بدلہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ مرتبہ بھی انہیں ملنے والا ہوتا تو اس مقام پر یہ مؤمن جن اسے ضرور بیان کر دیتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ مؤمن جن جنت میں نہیں جائیں گے اس لیے کہ وہ ابلیس کی اولاد سے ہیں اور اولاد ابلیس جنت میں نہیں جائے گی، لیکن حق یہ ہے کہ مؤمن جن مثل ایماندار انسانوں کے ہیں اور وہ جنت میں جگہ پائیں گے، جیسا کہ سلف کی ایک جماعت کا مذہب ہے۔ بعض لوگوں نے اس پر سورہ رحمان کی آیت نمبر 56 لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان بطور دلیل پیش کرتے ہیں، یعنی حور ان بہشتی کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان کا ہاتھ لگا نہ کسی جن کا، لیکن اس استدلال میں نظر ہے۔ اس سے بہت بہتر استدلال تو اللہ عز و جل کے سورہ رحمان کی آیت نمبر 36 اور 37 سے دلیل پکڑنا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ پھر اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاتے ہو؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں پر اپنا احسان جتاتے ہیں کہ ان کے نیک کار کا بدلہ جنت ہے، اور اس آیت کو سن کر مسلمان انسانوں سے بہت زیادہ شکریہ مسلمان جنوں نے کیا، اور اسے سنتے ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی کے انکاری نہیں، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور آپ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے سامنے ان پر وہ احسان جتایا جائے جو دراصل انہیں ملنے کا نہیں۔ اور بھی ہماری ایک دلیل سنیے، جب کافر جنات کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو مقام عدل ہے، تو مؤمن جنات کو جنت میں کیوں نہ لے جایا جائے گا جو مقام فضل ہے، بلکہ یہ بہت زیادہ لائق اور بطور اولا ہونے کے قابل ہے۔ اور اس پر وہ آیتیں بھی دلیل ہیں جن میں عام طور پر ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 107 میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا وغیرہ وغیرہ۔
یعنی ایمانداروں کا مہمان خانہ یقیناً جنت الفردوس ہے۔ الحمدللہ میں نے اس مسئلے کو بہت کچھ وضاحت کے ساتھ اپنی ایک مستقل تصنیف میں بیان کر دیا ہے۔ اور سنیے، جنت کا تو یہ حال ہے کہ ایمانداروں کے کل داخل ہونے کے بعد بھی اس میں بے حد و حساب جگہ بچ رہے گی، اور پھر ایک نئی مخلوق پیدا کر کے انہیں اس میں آباد کیا جائے گا۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ ایماندار اور نیک عمل والے جنات جنت میں نہ بھیجے جائیں۔ اور سنیے، یہاں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، گناہوں کی بخشش اور عذابوں سے رہائی، اور جب یہ دونوں چیزیں ہیں تو یقیناً یہ مستلزم ہے دخول جنت کو، اس لیے کہ آخرت میں یا جنت ہے یا جہنم۔ پس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا وہ قطعاً جنت میں جانا چاہیے، اور کوئی نص صریح یا ظاہر اس بات کے بیان میں وارد نہیں ہوئی ہے کہ مؤمن جن باوجود دوزخ سے بچ جانے کے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی اس قسم کی صاف دلیل ہو تو بے شک ہم اس کے ماننے کے لیے تیار ہیں، واللہ اعلم۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، اپنی قوم سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بوجہ ایمان لانے کے بخش دیں گے اور ایک وقت مقرر تک تمہیں مہلت دیں گے۔ تو یہاں بھی دخول جنت کا ذکر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ بالاتفاق وہ سب جنتی ہیں۔ بس اسی طرح یہاں بھی سمجھ لیجئے۔ اب چند اور اقوال بھی اس مسئلے میں سن لیجئے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ بیچ جنت میں تو یہ پہنچیں گے نہیں، البتہ کناروں پر اور ادھر ادھر رہیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جنت میں تو وہ ہوں گے لیکن دنیا کے بالکل برعکس، انسان انہیں دیکھیں گے اور یہ انسانوں کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ جنات جنت میں کھائیں گے پیئیں گے نہیں، صرف تسبیح و تحمیل و تقدیس ان کا کھانا ہوگا جیسے فرشتے، اس لیے کہ یہ بھی انہی کے جن سے ہیں۔ لیکن ان تمام اقوال میں نظر ہے اور سب بے دلیل ہیں۔ پھر مؤمن واعظ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے داعی کی دعوت کو قبول نہ کرے گا وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس پر مشتمل اور اسے گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کے عذابوں سے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا، یہ کھلے بہکاوے میں ہے۔ خیال فرمائیے کہ تبلیغ کا یہ طریقہ جو ان ایمان والے جنہوں نے اختیار کیا کتنا پیارا اور کس قدر مؤثر ہے، رغبت بھی دلائی اور دھمکایا بھی، اس لیے ان میں کے اکثر ٹھیک ہو گئے اور قافلے کے قافلے اور فوجیں کی فوجیں بن کر کئی بار رسول اللہ کی خدمت میں بازیاب ہوئے اور اسلام قبول کیا، جیسے کہ پہلے مفصلاً ہم نے بیان کر دیا ہے، جس پر ہم اللہ تعالیٰ کے احسان کے شکر گزار ہیں۔ واللہ اعلم۔ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ کیا وہ کفار و مشرکین نہیں دیکھتے کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر دیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ تھکے نہیں، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں، بے شک وہ ایسے ہی ہیں، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے، تو جواب دیں گے کہ ہاں قسم ہے ہمارے رب کی حق ہے۔ اللہ فرمائیں گے اب اپنے کفر کے بدلے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا صبر کیجئے جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کیجیے۔ یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یہ ہے پیغام پہنچا دینا، بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ زمین و آسمان کی پیدائش انسانی پیدائش سے بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے جو مرنے کے بعد جینے کے منکر ہیں اور قیامت کے دن جسموں سمیت جی اٹھنے کو محال جانتے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل آسمانوں کو اور تمام زمینوں کو پیدا کیا اور ان کی پیدائش نے اللہ کو کچھ تھکایا نہیں بلکہ صرف ہو جا کے کہنے ہی سے ہو گئی۔ کون تھا جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا
بلکہ حکم برداری سے راضی خوشی ڈرتے دھپتے سب موجود ہو گئے۔ کیا اتنی کامل قدرت و قوت والے اللہ تعالیٰ مردوں کے زندہ کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 57 میں فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی انسانوں کی پیدائش سے تو بہت بھاری اور مشکل اور بہت بڑی اہم پیدائش آسمان و زمین کی ہے، لیکن اکثر لوگ بے سمجھ ہیں۔ جب زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کر دیا تو انسان کا پیدا کر دینا خواہ ابتداءً ہو خواہ دوبارہ ہو، اللہ پر کیا مشکل ہے۔ اسی لیے یہاں بھی فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور انہی میں سے موت کے بعد زندہ کرنا ہے کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ صحیح طور پر قادر ہیں۔ پھر اللہ جل وعلا کافروں کو دھمکاتے ہیں کہ قیامت والے دن جہنم میں ڈالے جائیں، اس سے پہلے جہنم کے کنارے پر انہیں کھڑا کر کے ایک مرتبہ اور لاجواب اور بے حجت کیا جائے گا اور کہا جائے گا کیوں ہمارے وعدے اور یہ دوزخ کے عذاب اب تو صحیح نکلے، یا اب بھی کا کوئی شبہ اور انکار و تکذیب ہے؟ یہ جادو تو نہیں، تمہاری آنکھیں تو اندھی نہیں ہو گئیں، جو دیکھ رہے ہو صحیح دیکھ رہے ہو یا در حقیقت صحیح نہیں؟ اب سوائے اقرار کے کچھ نہ بن پڑے گا۔ جواب دیں گے کہ ہاں ہاں سب حق ہے، جو کہا گیا تھا وہی نکلا، قسم اللہ تعالیٰ کی اب ہمیں رتی برابر بھی شک نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اب 2 گھڑی پہلے کے کفر کا مزہ چکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کی قوم نے اگر آپ کو جھٹلایا، آپ کی قدر نہ کی، آپ کی مخالفت کی، ایذا رسانی کے در پہ ہوئے، تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ اگلے اولو العزم پیغمبروں کو یاد کیجئے کہ کیسی کیسی ایذائیں اور مصیبتیں اور تکلیفیں سہیں اور کن کن زبردست مخالفوں کی مخالفت کو صبر سے برداشت کیا۔ اور رسولوں کے نام یہ ہیں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور خاتم الانبیاء خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کے بیان میں ان کے نام خصوصیت سے سورہ احزاب اور سورہ شورى میں مذکور ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولو العزم رسول سے مراد سب پیغمبر ہوں، تو من الرسول کا من بیان جنس کے لیے ہوگا، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اے نبی یہ لوگ عذابوں میں مبتلا کیے جائیں، اس کی جلدی نہ کیجیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 11 میں فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، یعنی اے نبی مجھے اور ان جھٹلانے والے پیٹ بھروں مالداروں کو چھوڑ دیجیے اور انہیں کچھ مہلت دیجیے۔ اور سورہ طارق کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یعنی کافروں کو اے نبی مہلت دیجیے، انہیں تھوڑی دیر چھوڑ دیجیے۔ پھر فرماتے ہیں جس دن یہ ان چیزوں کا مشاہدہ کر لیں گے جن کے وعدے آج دیے جاتے ہیں، اس دن انہیں یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دنیا میں صرف دن کا کچھ حصہ ہی گزارا ہے۔ اور سورہ نازعات کی آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، یعنی جس دن یہ کفار اور مشرکین قیامت کو دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا دنیا میں صرف ایک صبح یا ایک شام ہی گزاری تھی۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، یعنی جس دن ہم ان کفار و مشرکین کو جمع کریں گے تو یہ محسوس کرنے لگیں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں رہے تھے۔ پھر فرمایا پہنچا دینا ہے۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ دنیا کا ٹھہرنا صرف ہماری طرف سے ہماری باتوں کے پہنچا دینے کے لیے تھا، دوسری یہ کہ یہ قرآن صرف پہنچا دینے کے لیے ہے، یہ کھلی تبلیغ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں سوائے فاسقوں کے اور کو اللہ ہلاک نہیں کرتے، یہ اللہ جل وعلا کا عدل و انصاف ہے، جو خود ہلاک ہو اسے ہی وہ ہلاک کرتے ہیں۔ عذاب اسی کو کہتے ہیں جو خود اپنے ہاتھوں اپنے لیے عذاب مہیا کرے اور اپنے آپ کو مستحق عذاب کر دے، واللہ اعلم۔